نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق اللہ مولانا العظیم. زینت مسند صدارت فضیلت الشیخ السید الشیخ لطیف الصولی القادری البرزنجی الحسینی مد فیوضکم القدسیہ ودام اقبالکم العالیہ. جملہ معزز علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج کے اس دور پرفتن میں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور شکر بالائے شکر کہ اس رب ذوالجلال نے اس دولت ایمان کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے پاکیزہ نسبتیں عطا فرمائیں. سب سے بڑی نسبت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت غلامی ہے. پھر حضور کی آل پاک کی نوکری، پھر حضور کی ازواج مطہرات کا ادب، پھر حضور کے صحابہ کا ادب، پھر حضور کی امت کے اولیاء کا ادب. یہ ساری نسبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کے حصے میں نہیں ڈالی. یہ اعزاز فقط اہل السنہ و جماعہ کے حصے اور مقدر میں آیا. آج کی اس بزم میں آپ کی اور میری خوش نصیبی ہے کہ حضور پیر صاحب اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں. کچھ ہی لمحوں بعد آپ کی گفتگو مشکبو بھی ہوگی. ہمارے معزز مہمانان گرامی ہیں، جن میں سے سب کا نام لوں تو شاید وقت کی قلت کی دامنگیر ہے. محترم المقام عزت مآب ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ مظہری صاحب ہماری زینت ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ ادا کرتے ہیں کہ قیمتی مصروفیات سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں رونق افروز ہوئے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ صاحبان کا. آج کا یہ پروگرام بسلسلہ عرس پاک ولی کامل صوفی باصفا مجذوب وقت پیر سید نظر حسین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ انعقاد پذیر ہے، اور محفل اپنی جوبن پر ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے حصول برکت کے لیے حضرت کے سامنے چند کلمات آپ کی اجازت سے حکم پر گوش گزار کرنے کا مجھے اعزاز مل رہا ہے. اللہ پاک جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، شہر مکہ کی رب کائنات نے قسم کھائی. کیوں قسم کھائی؟ یہ لا کی 3 تفاسیر ہیں. پہلا، اگر لا کو لا زائدہ مانے تو معنی یہ ہے کہ میں اس شہر مکہ کی قسمیں نہیں کھاتا. لا زائدہ مانے کہ مجھے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، آپ اور میں قسمیں کھاتے ہیں، ہمارے بیان میں جھول ہوتا ہے. رب فرماتا ہے میں قسموں سے پاک ہوں، لیکن میں قسم اس لیے کھاتا ہوں
کہ اے میرے حبیب وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کا گزر، آپ کا ڈیرا، آپ کا میلاد، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن اس شہر میں گزرا ہے، اس لیے میں رب ہو کر شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں، میں رب ہو کر شہر اما کی قسم کھا رہا ہوں۔ لا کو نافیہ مانے، دوسری تفسیر کر رہا ہوں، لا کو نافیہ مانے، معنی یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہاں پہ کعبہ ہے، میرا گھر ہے، یہاں حتیم ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، یہاں صفا و مروہ ہے، یہاں حجر اسود ہے، یہاں میدان عرفات ہے، یہاں مزدلفہ ہے، یہ بڑی بڑی نسبتیں اس شہر کو حاصل ہیں، مگر میں رب ان کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا، اس لیے قسم کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کھا رہا ہوں محبوب تیرا ڈیرا اس شہر میں ہے، اس شہر کی ہوائیں تیرے لب و رخسار کا بوسہ لیتی ہیں، اس شہر کی فضائیں ان میں تو سانس لیتا ہے، ان شہر کی ہوائیں جن میں تو سانس لیتا ہے، اس شہر کی مٹی کے ذرے رشک آفتاب ہیں جہاں پہ تیرے قدم لگے۔ تیسرا معنی لا استفہام انکاری، لا استفہام انکاری، اللہ پاک فرماتا ہے میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ محبوب اس لیے کھا رہا ہوں کیوں کہ میرا محبوب اس شہر میں رہے، اس گلی کوچے کی فضائیں میرے محبوب کے بوسے بھی لیں، 53 سال دور مکہ پاک میں آقا کا گزرے، اور رب فرماتا ہے میں قسمیں کیوں نہ کھاؤں، میں قسمیں کیوں نہ کھاؤں۔ دوستو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبہ کو بھی نسبت حاصل ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کعبے کو قبلہ بنایا ہے، تو نسبت ہے، حجر اسود ہے، اس کو بھی نسبت ہے۔ ساتھ تھوڑا چلیں، وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، کیا ہے؟ مقام ابراہیم، اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ نسبتیں تم نے کیوں تھامی ہوئی ہیں؟ ارے قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ یہ نسبت بڑی چیز ہے۔ حجر اسود ہے، حتیم کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، اب وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے دعا مانگی، وہ دعا 4000 سال پہلے مانگی، قرآن میں محفوظ ہو گئی۔ کیا دعا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا اے میرے رب میں نے تیرا گھر کعبہ بنا لیا، میں مستری تھا، مزدور میرا بیٹا اسماعیل تھا، گھر بن گیا، اب میں اور کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں فقط اتنی مزدوری مانگتا ہوں کہ مجھے محمد مصطفیٰ کا دادا بنا دے، مجھے محمد مصطفیٰ کا دادا بنا دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے حضور تشریف لائے، نسل سے، آل سے، ذریت سے۔ دوستو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، سلسلہ امامت جو چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر آقا دو جہاں علیہ السلام، پھر امام حسن حسین حضرت مولا علی سے نسبت ولایت، پھر امام حسن مجتبیٰ، پھر امام حسین مجتبیٰ، پھر حضرت امام زین العابدین، پھر حضرت امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، پھر امام محمد جعفر الصادق، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام علی رضا، پھر امام علی نقی، پھر امام علی تقی، پھر امام حسن عسکری، اور آخری سلسلہ امامت میں، سلسلہ سیادت میں اگر آقا فاتح باب خاتم باب نبوت ہیں، فاتح باب ولایت حضرت مولا علی ہیں، تو خاتم باب ولایت امام محمد مہدی ہیں۔ یہ جاری رہنا ہے، سادات کا تسلسل جاری رہنا ہے، اہل نسبت کا تسلسل جاری رہنا ہے۔
دوستان مکرم مزدوری ملی کیا، مصطفیٰ مل گئے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حاضرین مکرم، آقا نے خود فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد امجد، اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں، ان کی دعا ہوں۔ بشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ تو آقا دو عالم علیہ السلام کا میلاد، یہ نسبتیں حاصل ہیں۔ دوستان مکرم، انہوں نے گھر تعمیر فرمایا، کتنی بڑی برکت حاصل ہوئی۔ آؤ، یہ گھر جو فیضان غوثیہ بھی ہے، فیضان حسین بھی ہے، خانقاہ الصولیہ بھی ہے، یہ مرکز تعمیر ہو رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو جتنی توفیق بخشی ہے، یہ چمن شاد و آباد رہے اور قیامت تک پھلتا پھولتا رہے۔ دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مدینہ جانا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے مکہ جانا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے حج کرنا ہے۔ دوستو، ادھر مسجد حرمین شریفین، مسجد نبوی میں نماز ہر کوئی ادا کرنا ہے۔ جو کبھی مسجد میں نہیں آتا، اس مسجد میں کبھی نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں نے بھی مکے جانا ہے، میں نے بھی مسجد جانا ہے۔ لیکن دوستو، جو اس مسجد میں نہیں آتا اور دعوے کرتا ہے مسجد حرمین کے، اپنے محلے کی مسجد ویران پڑی ہو، کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ ایک بات، ہم گھر سے اٹھ کے مسجد میں نہیں آتے، ہم گھر سے اٹھ کے، اونچا بولیں، گھر سے اٹھ کے، میرے ساتھ بولیں، ہم گھر سے اٹھ کے مسجد نہیں آتے اور کہتے ہیں مرنے کے بعد سیدھے جنت جانا چاہتے ہیں۔ بھائی حیرت کی بات ہے۔ میلاد منائیں اور سیرت اپنائیں، اپنے اخلاق اچھے کریں۔ آقا نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ وہی ہوگا قریب جو سب سے زیادہ میری ذات پر درود پڑتا ہوگا، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور تصوف اور روحانیت سارا کا سارا ادب کا نام ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، غالب ثنائے خواجہ بجزدہ گذاشتے کہ ذات پاک مرتبہ دانے محمد 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 کریں دے گزر گئی، احد وچوں احمد الہ دے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، خدا کو محمد سدے دے گزر گئی۔ اور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیوں دے چمیں دے گزر گئی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت سخن دوں گا فضیلت الشیخ الاستاذ المکرم الشیخ السید